فرشتوں اور جنات کا بیان پڑھیں گے۔ جنوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں لوگ تخیلاتی طور پر اپنے اپنے نظریات قائم کر لیتے ہیں، اور جنات کے بارے میں بھی خاص کر گاؤں کے رہنے والے لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کرنی چاہیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، نوری جسم کی مخلوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ بن جائیں گے۔ فرشتے جو ہیں اللہ نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، میری بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ انسان کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی اور چیز کی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، یعنی معمور من اللہ ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے فرشتے وہ کرتے ہیں، اللہ اگر حکم نہ دے تو فرشتے کچھ نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے گناہ کا صدور محال ہو ہی نہیں سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں حکم جو رب دیتا ہے پھر وہ وہی کرتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے وہ پاک ہیں، کوئی بھی گناہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ نبی اور فرشتوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ ہستیاں معصوم ہیں۔ ان سے نہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے نہ ہی گناہ کبیرہ، یہ ان سے پاک ہوتے ہیں۔ کون جی؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں مکھی داخل نہیں ہوتی، آپ کے کانوں میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان فرشتوں کی۔ کوئی فرشتہ تو جان نکالنے پر مقرر کیا گیا ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، اور کوئی فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ پانی برسانا ہے، وہ پانی برسانے کا کام کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ بچے کی شکل و صورت جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اور کوئی فرشتہ ایسا ہے جو نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نامہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہم اچھائی کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ انسان تو بھول جائے گا اپنا گناہ کرنے کے بعد، لیکن وہ فرشتے نہیں بھولتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ لکھا جائے گا، فرشتے لکھ لیں گے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور کوئی فرشتہ ہے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی گئی، کسی کی کوئی ڈیوٹی لگائی گئی۔ فرشتے جو ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، فرشتوں میں مرد اور عورت کا سلسلہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں پیدا فرما دیتا ہے، لیکن فرشتوں میں نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ ان میں یہ سلسلہ ہی نہیں جو مردوں اور عورتوں والا ہے، یا کھانے پینے والا جو معاملہ ہے، یہ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرشتوں کو قدیم ماننا اللہ کی طرح یہ کفر ہے۔
اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات قدیم ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ فرشتے قدیم ہیں، ان کو قدیم مانے یا فرشتوں کو خالق جانے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے، کوئی بندہ کسی فرشتے کی بے ادبی نہ کرے، فرشتے رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، فرشتوں کی بے ادبی جو ہے نا ذرا سی بھی، وہ کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا کسی پہ سختی کرنے کے لیے کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ ملک الموت آ گیا، یعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا بندہ آ جائے تو اس کو اپنے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، اور یہ لوگوں میں باتیں مشہور ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا یہ ناجائز عمل ہے اور یہ قریب کفر ہے کہ ایک حضرت انسان ہے، اس کو بندہ فرشتہ کہہ رہا ہے اور پھر اس کو ملک الموت کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ملک الموت نہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو الزام لگانا یہ جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اور ایسا عمل جو ہے جو کسی انسان کو دیکھ کر کہے کہ یہ ملک الموت آ گیا، تو ایسا کہنا یہ ناجائز ہے اور قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار، کوئی بندہ کہے کہ فرشتے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جنات کے بارے میں، فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا کیا گیا؟ ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ بن جائیں گے۔ یہ جنات بھی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ شریر بدکار جن جو ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، شیطان قسم کے شرارتیں کرتے ہیں، ایسے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں۔ کون جی؟ جنات۔ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ جنوں میں اولاد بھی ہوتی ہے، جنات کی آگے اولادوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ان میں بعض جن کافر ہوتے ہیں، بعض مومن ہوتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں۔ یہ یعنی جنات میں بھی یہ سلسلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد جو ہے بنسبت آدمیوں کے زیادہ ہے، آدمیوں کی بنسبت جنات میں جو بدکار جن ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی جن اور شیطان کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدی کی قوت کا نام ہے، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، تو یہ عمل بھی اس انسان کا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو یہ کچھ عقیدے ہیں جن کو آپ نے سن لیا ہے اور ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، تاکہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے تو آپ اس کی تصحیح کر سکیں، کیونکہ یہ عقائد کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں، کسی عالم یا کسی امام اعظم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔